الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کیا. دنیا کی اور آسمان کی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اس کی شایان شان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے، جس سے وہ روکے اس سے رکا جائے، اور اسی کی شان ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ بنانے والا ہے، تو اس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں، ہم اس کی بڑائی بھی بیان کریں، ہم اس کی اطاعت بھی کریں، اس کی عبادت بھی کریں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پاس میں جو ساری کی ساری قدرت ہے اور جو اس کی طاقت ہے، وہ عطائی نہیں ہے. وہ اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، تو اس کی بڑائی کی جائے گی. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو کہا کہ وہ اس کی عبادت کرے. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے. تو اللہ کا مطالبہ انسان سے اپنی عبادت کرانے کا ہے، اپنی بات منوانے کا ہے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ انسان سے اپنی بڑائی بیان کرانے کا ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ خود اس میں مبتلا ہو جائے، انسان اپنی بڑائی خود کرنے لگے، اپنی تعریف کرانے لگے، اپنی تعریف سے خوش ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے. اللہ کو بالکل یہ بات برداشت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العزت اداری والکبریاء ردائی فمن نازعنی منہما واحدا عذبتہ فقد عذبتہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت میرا ادار ہے اور غرور، تکبر یہ میری چادر ہے. جو بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی لینے کی کوشش کرے گا، میں اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا. میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد من احد ولا يبغي احد من احد، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، تم انکساری کے ساتھ زمین پر رہو، عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر آگے نہ بڑھے. آج ہم اپنے اگر حالات کا محاسبہ کریں، ہم اپنا اندازہ کریں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کس قدر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں. ہم ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی بھی شخص تم میں سے کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے وہاں تم سے زیادہ نیک ہو، اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو. اور اسی طرح کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو، جس کو تم ذلیل کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑا ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ تم میں سے بہتر ہو. اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، الٹے سیدھے نام دوسروں کے مت رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اگر فسق میں سب سے بڑا جرم کوئی ہے تو وہ دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا ہے، غلط ناموں سے پکارنا ہے جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہو. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظلم کرنے والے ہیں.
وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ظالم ہیں اللہ کی نظر کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ ہے جس کا حکم اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں، یہ ہے وہ پیغام جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ آج ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں، جب دیکھو مذاق میں ایک دوسرے کے نام الٹے سیدھے رکھنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ ذرا سی دولت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں فرعون سمجھنے لگے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کوئی بھی عورت کے سامنے اگر 4 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی عورت اپنے گھر کی تعریف کرنے لگے کہ دیکھو میرے شوہر نے میرے لیے سوٹ بنوایا ہے، اگر کوئی عورت اس کے سامنے بیٹھ کر یہ کہے کہ دیکھو میرے شوہر نے تو مجھے 4000 کا سوٹ بنا کر دیا تھا، اور مجھے تو 1 مہینے پہلے بھی سوٹ بنایا تھا، مجھے 2 مہینے پہلے بھی سوٹ بنایا تھا، یہ بھی گھمنڈ ہے، یہ بھی غرور ہے جس سے وہ اس بیچاری عورت کو ذلیل کر رہی ہے۔ عام ہو گیا ہے ہمارے سماج کے اندر کہ اگر 4 عورتیں بیٹھی ہیں، کوئی اپنی بات کو نقل کرے، اپنی خوشی کا اظہار کرے تو دوسری عورت اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ کوئی اپنے بارے میں خوشی کا اظہار کرے، کوئی غریب عورت ہے، کوئی کمزور ہے کہ وہ بیان کرے میرے شوہر نے مجھے لونگ دے دی، اگر کوئی عورت اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے زیورات گنانے لگے، اپنے شوہر کی طرف سے عطا کی جانے والی چیزیں گنانے لگے، یہ بھی گھمنڈ ہے۔ اللہ کے یہاں یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ کی نوجوان نسل کے اندر بچے ہوتے ہیں، ضد کر کر کے نوجوانوں میں موبائل دلا دیتے ہیں، ماں باپ بڑے موبائل دلا دیتے ہیں، یا نوجوان کام کر کر کے کوئی مڈل کلاس سے ہلکا موبائل خریدتا ہے، وہ 10,000 کا موبائل اپنے نوجوان دوستوں میں پیش کرتا ہے کہ میں لے کر آیا ہوں، اس کے سامنے اگر کوئی 50,000 کا موبائل لا کر رکھے، بھائی دیکھ میرے پاس تو یہ موبائل ہے، یہ کوئی موبائل ہوتا ہے تیرا؟ یہ موبائل ہے، یہ بھی غرور ہے، یہ بھی گھمنڈ ہے۔ اگر کوئی بچہ کپڑے پہن کر آیا ہے، کوئی نوجوان اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے چپل دکھا رہا ہے، آپ اس کے سامنے اپنے برانڈ کا تذکرہ کریں، ابے دیکھو یہ برانڈ ہوتا ہے، یہ ورساچے ہے، یہ گوچی ہے، یہ ریڈ چیف ہے، آپ اس کے سامنے جب اپنی برانڈ کا ذکر کر کے اسے ذلیل کریں، اس میں احساس پیدا کریں کہ جو چیز لا کر خوش ہو رہا ہے یہ خوش ہونے والی چیز نہیں ہے، خوش ہونے والی چیز تو یہ ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ بھی گھمنڈ ہے اللہ کے یہاں۔ آج ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ذرا سا گھومنا بچے گھومنے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرے ابو مجھے دلی گھما کر لیا ہے، دیکھو میں اپنے یہاں تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے یہاں گھوم کر آ گیا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اس کے سامنے یہ اظہار کرنے لگے کہ گھومنے کی جگہ تو دبئی ہوتی ہے، گھومنے کی جگہ تو یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، یہ سب گھمنڈ ہے جو آج سماج میں ہماری نسل میں عام ہے اور جو ہم خوب کر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کر کے ہم اللہ کے سامنے کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، میری چادر۔ ظاہر ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ ہمیں ہر چیز دینے والا ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے، تو غرور تو اس کے لائق ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر ہم غرور کرنے لگے، ہم تکبر کرنے لگے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفت کو اپنا رہے ہیں، ہم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک طریقے سے کہ اللہ دیکھ میرے اندر بھی گھمنڈ ہے، میرے اندر بھی بڑائی ہے، میرے پاس بھی مال و دولت ہے۔ تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ کیا اللہ نہیں کہے گا کہ تو کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ اس لیے غرور کسی بھی دن ڈھہ جاتا ہے، غرور کبھی بھی پائیدار نہیں رہ سکتا۔ اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کاروباری لوگ ہیں، ان میں بھی عام مزاج ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے کاروبار کی بڑائیاں کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں کی بڑائیاں کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہاں نہایت ہی بڑا جرم ہے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم پر رحمت کا سایہ اتارے، اللہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، تو یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے اگر بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بھی کوئی ان سے جاہل اور جب بھی کوئی ان سے بحث کرنے والا نا انجان لا علم انسان مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، وہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے نیک بندوں کا حال۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت اپنے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی شفقت کا سایہ اگر اپنے اوپر چاہتے ہیں، تو آپ کو عاجزی کے ساتھ دنیا کے اندر چلنا ہوگا، آپ کو انکساری پیش کرنی ہوگی۔
ورنہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف کہا کہ شیطان کا راستہ کیا ہے. شیطان کا راستہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے اللہ سے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کا کام نیچے کی طرف کو جانا ہے, مٹی کا کام عاجزی کا ہے, مٹی نیچے کو جاتی ہے. آگ کا کام علوت کا ہے, آگ جو ہے اوپر کو اٹھتی ہے, اس کا کام اعلیٰ ہے. اے اللہ تو نے مجھے اعلیٰ چیز سے پیدا کیا, اس کو انسان کو ادنا چیز سے پیدا کیا, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اگر اس میں عقل ہوتی, غرور نہ ہوتا تو وہ یہ بات سوچتا کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے, احکامات تو اللہ کے مانے جائیں گے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ اسے سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کہہ تو رہا ہے خلقتنی من نار, پیدا تو نے کیا ہے, تو نے اسے مٹی سے بنایا, تو نے مجھے آگ سے بنایا. لیکن غرور کی بنیاد پر, غرور کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پایا کہ مجھے آگ اور مٹی میں نہیں پھنسنا بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کہہ دیا فاہبط منها انت تکبر, یہاں سے نکل جا, اس وجہ سے کہ تو نے تکبر کیا, تو نے غرور کیا. اتنی عیش و آرام سے, جنت کی زندگی سے, فرشتوں کے بیچ میں رہنے سے اس کو نکال دیا گیا اور اس کو باقاعدہ ایسے نہیں نکالا فخرج منها انک من الصاغرین. اللہ نے کہا جا, تو ذلیل میں سے ہے, تو ذلیل و خوار لوگوں میں شمار ہوگا. اللہ نے انسان کا ذلیل دشمن بنا دیا. ہر جگہ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان سے کہہ دیا کہ تجھے جب بھی کبھی بھی تجھے کوئی مصیبت ہو, پریشانی ہو, تجھے شیطان سے پناہ مانگنی ہے. تجھے ہر جگہ پر شیطان سے پناہ مانگنی ہے. شیطان تیرا کھلا دشمن ہے. کتنی بڑی سزا مل گئی اس کو نافرمانی کی. اس لیے اگر گھمنڈ کرو گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے, اگر عاجزی اختیار کرو گے, انکساری اختیار کرو گے تو وہ راستہ رحمان کا راستہ ہے, وہ شفقت کا راستہ ہے. اللہ نے یہاں پر کہا وعباد الرحمن, رحمان کے بندے ہیں. اللہ نے اپنی صفت الرحمان کو ذکر فرمایا کہ رحمت کا اگر مطالبہ ہے, اللہ کو چاہتے ہو کہ تم پر رحیم رہے, تم پر رحم کرنے والا رہے, تو اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو. میرے بھائیوں, یہ عاجزی تواضع بہت کچھ کرا لیتی ہے. اگر تمہارے اوپر پوری دنیا مسلط ہے لیکن تمہارے پاس میں اخلاق ہے, تواضع ہے, تو تم دنیا کو جو ہے پیچھے ڈال دو گے اور تم ترقی کر لو گے, تم جیت جاؤ گے دنیا سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دعوت کا پیغام شروع کیا. جب اللہ نے توحید کا پیغام شروع کیا تو جتنے سرداران مکہ تھے وہ سخت اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے, اللہ کے رسول سے ناراض ہو گئے اور وہ طرح طرح کی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے. سب سے زیادہ تکلیف صحابہ کو پہنچائی گئی جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے. ان میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو ابو جہل کے غلام تھے, ان کے والدہ حضرت سمیہ, ان کے والد حضرت یاسر, یہ تینوں غلام تھے. انتہائی تکلیف پہنچائی گئی, بے پناہ ظلم ان پہ ڈھایا گیا. اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کو ان کے بیٹے کے سامنے شہید کر دیا گیا, ان کے باپ کو ان کے بیٹے کے سامنے شہید کر دیا گیا. بتاؤ کتنی بڑی شہادت تھی, لیکن اس وقت انہوں نے برداشت کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں, ابو جہل راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گندی زبان استعمال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ گالی گلوچ کی, آپ کو تکلیف پہنچائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ نہیں کہا, وہاں سے گزر گئے. آپ نے اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کیا. آپ کو معلوم ہے اس تواضع سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کر کے لوٹ رہے تھے. اس وقت میں عرب کی ایک عورت نے حضرت حمزہ کو للکار کر کہا کہ حمزہ تم شکار سے آ رہے ہو اور تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ابھی بھرے بازار پکڑا اور ان کو سخت گالیاں دی, ان کے
ساتھ میں بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا، ان کو تکلیف پہنچائی، لیکن تمہارے بھتیجے نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے وہاں سے گزر گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت تک حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک وہ مشرکین کی صف میں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ محمد پر بدتمیزی ہوئی، ظلم ہوا، ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی اور محمد خاموش رہا، محمد نے کچھ نہیں کہا، کیا اگر محمد کا باپ نہیں ہے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور دار الندوہ میں اور کعبۃ اللہ کے سامنے تمام سرداران کے سامنے پہنچ کر ابو جہل جو اس وقت سردار تھا اس کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے شکار کا بھالا اس کے منہ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا سمجھتا ہے کہ محمد کا کوئی نہیں ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں اور محمد جو باتیں کہتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہوں، محمد جن پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا نتیجہ، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا نتیجہ کہ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا، خاموشی سے گزر گئے، تو اللہ نے اتنا بڑا کام کر دیا اسلام کے لیے کہ اس وقت دوسرے سرداران نے ابو جہل کو پکڑ کر کہا، دھتکار کر کہا کہ ابو جہل تو نے کیا کر دیا؟ ابھی تک اسلام کو عزت نہیں ملی تھی، لیکن حمزہ کے محمد پر ایمان لانے کے بعد خدا کی قسم اسلام کو عزت مل گئی۔ اتنی طاقت اسلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ملی ہے۔ اگر غرور کا ہوتا، اگر گھمنڈ کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھمنڈ کرتے، اگر غرور کی بات ہوتی وہ رحمت للعالمین تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ سے کہتا ہوں، اگر گھمنڈ کی بات ہوتی فتح مکہ ہو گیا، 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینے، 8 سال کے بعد دوبارہ اپنے شہر آ رہے ہیں، اپنی جائے پیدائش کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، پورے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، عرب کے تمام سرداران سرنڈر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے کے بعد مکہ کو جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی گردن اتنی نیچے تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی گردن اونٹ کے کجاوے سے مل رہی تھی، آپ کی داڑھی اس کے اندر ملی ہوئی تھی، اتنی انکساری آپ کے اوپر تھی، آپ کا سینہ چوڑا نہیں تھا، آپ کے اوپر گھمنڈ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لہراتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ کہا کہ من دخل دار ابی سفیان فقط امینا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں بھی داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ اگر غرور کی بات ہوتی، اگر غرور کرنے کا انسان کو حق ہوتا تو میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ آپ جاتے اور سینہ چوڑا کر کے داخل ہوتے کہ یہاں سے تم نے مجھے نکالا تھا، دیکھو اللہ کا اسلام، دیکھو اللہ کا دین، آج میں اللہ کے کلمے کو لے کر، صحابہ کو لے کر تمہارے درمیان میں آ رہا ہوں۔ آپ تلوار کو لہرا کر داخل ہوتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ درجات جو اللہ کے رسول کے، اللہ کے اصحاب کے درجات اللہ نے عاجزی اور تواضع کی بنیاد پر بلند کیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہ ذرا سی دولت آتی ہے، ہم اگر اپنی گلی میں مکان بنانے لگے تو ہم یہ سمجھنا بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس رہنے والے میرے پڑوسی ہیں، میرے پاس رہنے والے میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے آس پاس میں مسجد بھی ہے، میرے آس پاس میں مظلوم مجبور لوگ بھی رہتے ہیں، میرے آس پاس میں اپاہج بھی رہتے ہیں۔ جب وہ اپنا مکان بنانے پر تلتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بے پناہ ظلم ڈھاتا ہے۔ آج ہمارے پاس حالات یہ ہے، چند پیسے ہمارے پاس پلے پڑ گئے، ہمارے گھروں میں کھڑے کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، 100 گز کا مکان ہے لیکن گاڑی بڑی بڑی خرید کر لے آتے ہیں، ان کو اپنی گلیوں میں کھڑی کرتے ہیں، گزرنے والے کو پریشانی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اچانک کوئی بیمار پڑ جائے اس کے گھر میں ایمبولینس تک نہیں پہنچ سکتی۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے، اللہ کے ہاں یہ سب گھمنڈ میں داخل ہے، غرور میں داخل ہے۔ تکبر کی تعریف اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کی بڑائی سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہی تکبر ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اچھے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا اور اچھا اوڑھنا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا کپڑا پہنو، اچھا اوڑھو، اچھا کھاؤ، خوب سجو، خوب اپنے اوپر جو اللہ نے تمہیں انعامات دیے ہیں وہ خوب کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے خوب ظاہر کر، لیکن اگر اس کو ظاہر کرنے کے اندر تجھے ذرہ برابر بھی غرور ہے، اسے ظاہر کرنے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں پروگرام کروں گا لیکن پروگرام گلی میں کروں گا، میں عقیقہ کروں گا لیکن گلی میں کروں گا۔ میں نے ایک بار ایک صاحب سے کہا رہے اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، اتنا بڑا تم یہاں ٹینٹ لگاؤ گے، لائٹنگ کرو گے، سارا کام کرو گے، اتنا سجاؤ گے، اس سے سستا تو تمہیں منڈپ پڑ جائے گا، وہاں تم پروگرام کر لو۔ تو خدا کی قسم وہ ملعون ہے، وہ بدتمیز ہے وہ انسان۔ اس نے جواب دیا کہ یہاں گلی والوں کو تو دکھانا ہے، بھائی یہاں گلی والوں کو دکھانا ہے جبھی تو مزہ آئے گا، ورنہ انہوں نے نہیں دیکھا تو کیا فائدہ۔ ایسے پروگرام پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے جگہ کھانے والوں پر، کھلانے والوں پر، جو انسان غرور کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ آپ کے پاس جگہ ہے، اللہ نے آپ کو بہت چوڑے چوڑے راستے دیے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے آپ پروگرام کر لو، لیکن آپ تنگ گلیوں کے اندر گلیوں کو بند کر کے سجا دھجا کے پروگرام کر کے لوگوں کو دکھاؤ، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے یہاں ریاکاری کا عذاب نہایت سخت ہے، یہی گھمنڈ ہے، اللہ کے یہاں اس کا عذاب بے انتہا بڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو اختیار کر لو، تواضع کو، انکساری کو اختیار کر لو، اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہے نیک بندے، اگر یہ لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ کے لیے تواضع رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو یہ جو آخرت کا گھر ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے، جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور جس کے بعد سامنے حساب و کتاب کے لیے ہر آدمی خوف کھاتا ہے، یہ وہ آخرت کا گھر ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے کہ جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے تھے، جو اس زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے تھے، جو زمین پر تکبر نہیں کرتے تھے، ولا فساد، اور نہ زمین پر فساد برپا کرتے تھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا راستہ چاہیے، اللہ کے دین کا راستہ چاہیے، اللہ کے نبی کے اخلاق چاہیے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ اگر آپ عاجزی اختیار کریں گے اللہ آپ کو درجات عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا جس پر آپ کو افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ غرور کریں گے، آپ تکبر کریں گے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، کب اللہ تم سے دولت چھین کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں گے تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی ہے، اس کو ہمیشہ اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرو، تبھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، تمہاری دولت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ چھین کر حقدار کو دے دیں گے اور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔